محبت ہے چند اشعار. میں ایک حرف تھا اس نے مجھے کتاب اگر میری منزل تو پھر یہ پاؤں تلے
جو دریا اترتے جاتے ہیں، جو زخم تو نے دیے تھے وہ بھرتے جاتے ہیں، چڑھے ہوئے تھے جو دریا اترتے جاتے ہیں. یہ اہل شہر وفا ہے عجب بہار پرست، یہ اہل شہر وفا ہے عجب بہار پرست، سروں کے پھول فصیلوں پہ دھرتے جاتے. کیا کہہ محبت میں وفاداری سے بچیے، پھر بھی ان کے بارے میں محبت میں وفاداری سے بچیے، یہاں تک ہو اداکاری سے بچیے. نظر پر بار ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر، جہاں رہیے وہاں اکثر. کیا کہہ رہے بڑھا لی اس نے حد سلطنت میری جاں تک، بڑھا لی اس نے حد سلطنت میری جاں تک، یہ انقلاب ہوا اور مجھے خبر ہی. کیا گریا دے نہ کرنا خج مجھے، آنکھیں میری ضرور ہیں آنسو پر سوچتا ہوں اشک حسرت ہی کروں نظر بہار، سوچتا ہوں اشک حسرت ہی کروں نظر بہار، پھر خیال آتا ہے میرے پاس کیا رہ رہا ہے. کیا کہنے روح بے چین ہے ایک دل کی اذیت کیا ہے، روح بے چین ہے ایک دل کی اذیت کیا ہے، دل ہی شعلہ ہے تو یہ سوز محبت کیا ہے. وہ مجھے بھول گئی اس کی شکایت کیا ہے، رنج تو یہ ہے کہ رو رو کے بلایا ہوگا. معزز خواتین حضرات، میں آپ تمام کا مجلس فروغ اردو ادب دعا و قطر کی جانب سے استقبال کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ فردوس گوش ہو گئی آواز اہل دل، زینت ہماری بزم کی اردو زبان سے ہے. آپ جیسا کہ بخوبی واقف ہیں، آج کا یہ فقید المثال عالمی مشاعرہ یونیکیرنز انٹرنیشنل دبئی اور اس کے رہنما محترم سلیم جعفری صاحب کے تعاون سے زیر اہتمام مجلس فروغ اردو ادب دعا قطر منعقد کیا جا رہا ہے. اور یہ اس معتبر اور نامور شاعر کے اعزاز میں ہے جنہیں آپ ہم محشر بدائی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. اور اس جشن کو کامیاب بنانے اور صاحب جشن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو ہمارے درمیان شعراء کرام موجود ہیں، میں ان کے اسماء گرامی آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں. چونکہ فہرست قدر طویل ہے اس لیے میں صرف نام اور ان کے مقام سے آپ کی خدمت میں انہیں پیش کر رہا ہوں، شہنشین پر آنے کی دعوت دے رہا ہوں. تو حضرات، سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں ابو ظبی متحدہ عرب امارات سے ظہور الاسلام صاحب. حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے مہمانوں کا پرجوش تالیوں میں استقبال کرنا ہے. ظہور الاسلام صاحب. سعودی عرب ریاض سے تشریف لائے ہیں محترم قمر حیدر قمر صاحب. کراچی سے تشریف لائے ہیں جناب لیاقت آصف صاحب. ہندوستان کے شہر بدائی سے تشریف لائے ہیں جناب طاہر فراز صاحب.
بتائیں کسی مصروفیت کے بنا وہ کچھ دیر کے لیے غیر حاضر ہیں، ابھی تشریف لائیں گے. حضرات تشریف لاتے ہیں جمشید پور ٹاٹا نگر سے جناب جودا سنگھ انور صاحب. جناب افتخار ایمان صدیقی صاحب بمبئی سے تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی تشریف لائیں گے. اس کے بعد کے شاعر ہیں جناب سہیل انصاری صاحب. جناب منظور ہاشمی صاحب علی گڑھ سے تشریف لا رہے ہیں. جناب آصف کرنالی صاحب. جناب امجد اسلام امجد صاحب. جناب نگم فاضلی صاحب، وہ بھی کچھ دیر میں تشریف لائیں گے. اس کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں شہنشین پر آنے کی جناب جان ایلر صاحب. اور حضرات اب میں آپ کے محبوب شاعر آپ کو غزل خمار بارہ بنکوی صاحب کا نام کا اعلان کرتا ہوں. بہت سارے تعلیمات کا استقبال کرنا. خمار بارہ بنکوی صاحب. آج کے اس دو کے نوشہ صاحب جشن محترم محشر بدائلی صاحب. حضرات بہت ساری تعلیموں میں چونکہ صاحب جشن بھی ہیں، ان کا استقبال فرمائیں. جناب محشر بدائلی صاحب. اور آج کے اس عظیم الشان مشاعرے کی صدارت فرمائیں گے ہندوستان کے مائناز شاعر محترم کیفی اعظمی صاحب. تشریف لا رہے ہیں کیفی اعظمی صاحب. حضرات آپ سے گزارش ہے تو تشریف لا رہے ہیں بہت ہی معتبر بہت ہی مستند شاعر حضرت کیفی اعظمی صاحب. حضرات آپ کے شاعر محترم کیفی اعظمی. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس جشن محشر میں بطور خاص شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں
مدیر ماہنامہ شمع کے مدیر اعلیٰ محترم یونس دہلوی صاحب معزز مہمان ان کا استقبال تعلیم سے کیجیے. تشریف لاتے ہیں یونس دہلوی صاحب. حضرات، ہماری فہرست میں 4 شاعرات بھی شامل تھی. چند ناگزیر وجوہات کی بنا محترمہ پروین شاکر، نوشی گیلانی اور ریحانہ روحی صاحبہ تشریف نہ لا سکی. ہم اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہیں، بہت ہی ناگزیر حالات تھے. علاوہ ازیں محترم پیرزادہ قاسم بھی تقریباً آنے ہی والے تھے تو ان کی والدہ کی طبیعت سخت ناساز ہونے کی بنا وہ بھی نہ آ سکے. لیکن ہماری فہرست میں ایک شاعرہ ہمارے درمیان موجود ہے. میں انہیں دعوت کلام انہیں شنشین کو بلا رہا ہوں. تشریف لاتی ہیں چنڈی گڑھ سے محترمہ تجندر ادا صاحبہ. تجندر ادا. حضرات، ایک شاعر جو تاخیر کی کسی قدر تاخیر سے پہنچے ہیں، میں ان کا نام کا اعلان کر چکا تھا. ہرچند تشریف لا رہے ہیں جناب آغا امیر فضل بادشاہ، ندا فاضلی صاحب، افتخار ایمان صدیقی صاحب. آج کی اس تاریخ ساز تقریب کا آغاز ہوا چاہتا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب قاری شفیق انصاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قرأت کلام پاک کی سعادت حاصل فرمائیں. قاری شفیق انصاری صاحب. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
حكيم صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. حضرات، یہ تھے جناب قاری شفیق انصاری صاحب جو قدرت و کلام پاک کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. معزز خواتین و حضرات، چند ناگزیر وجوہات کی بنا آج کے مہمان خصوصی جو وزیر اطلاعات و ثقافت ڈاکٹر احمد عبدالعزیز القواری صاحب تھے، وہ کسی وجہ سے نہ آ سکے، لیکن انہوں نے اپنے نائب جناب موسیٰ زین موسیٰ صاحب انڈر سیکریٹری فنون و ثقافت برائے حکومت قطر، وہ یہاں پر ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ان کی نیابت فرما رہے ہیں. اس کے بعد میں مجلس فروغ اردو کے سرپرست کمیٹی کے چیئرمین محترم محمد عتیق صاحب، ڈپٹی جنرل مینیجر پروویڈنٹ لمیٹڈ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں. جناب محمد عتیق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Your Excellency, Mr. Abdul Sazanal, the chief guest of our today's evening, Your Excellencies, the ambassadors, Mr. Kafi Azmi, Mr. Yunus Dehelvi, Mr. Mahshar Badayuni, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me great pleasure to address you this evening on the occasion of Jashn-e-Mahshar Mushaira. This Mushaira is being organized to promote literary activities in the state of Qatar and to enable Urdu lovers residing in Qatar to listen to eminent poets from the subcontinent. This evening is dedicated to Mr. Mahshar Badayuni, who is one of the greatest poets and scholars from Pakistan. I, on behalf of Majlis Farooq Urdu Adab and in my personal capacity, extend to him heartiest congratulations today. I also welcome our guest poets from the subcontinent who have come to pay tributes to Mr. Mahshar Badayuni on our invitation. I have also the honor to present to you our 320 pages Sovida on this happy occasion. I am extremely grateful to all esteemed organizations who have contributed their advertisements in this Sovida. My special thanks go to Gentech and Qatar Airways, who have all assisted us to hold this memorable event today. Mr. Chief Guest, please allow me to say a few words in our own language now. خواتین و حضرات، اس مبارک موقع پر میں آپ سب کی تشریف آوری کا تہہ دل سے مشکور ہوں. میں
شعراء کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ دور دراز سے سفر کر کے اپنے ایک سینئر ساتھی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دوحہ تشریف لائے۔ جناب محشر بدایونی کی ادبی خدمات کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یقیناً اس جشن اور اعزاز کے حقدار ہیں۔ کیونکہ کم از کم 2 نسلیں ان کے افکار اور اشعار سے متاثر ہو چکی ہیں۔ میں یہ امر اپنے لیے باعث فخر محسوس کرتا ہوں کہ مجلس فروغ اردو ادب دوحہ کو بھی جناب محشر صاحب کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ میں ان کو اس جشن کی ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں جناب سلیم جعفری صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جن کی کاوشوں سے اب جشنوں کا سلسلہ صرف عرب امارات تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ دوسری خلیجی ریاستوں تک بھی یہ سلسلہ پھیل گیا ہے۔ میں آئندہ صاحب جشن جناب کیفی عاطفی صاحب کو بھی نہ صرف مبارکباد دیتا ہوں بلکہ آئندہ برس کے لیے خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ میں مدیر شمع جناب یونس دہلوی صاحب جو آج ہمارے مہمان اعزازی ہیں کا بھی خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری درخواست پہ تشریف لائے، جس سے یقیناً جشن محشر کی رونق دوبارہ ہوئی۔ اس مبارک موقع پر میں امیر قطر شیخ خلیفہ بن حمد الثانی اور ولی عہد شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کا خاص طور پر تمام اردو کے چاہنے والوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں ایسی تقریب منعقد کرنے کا موقع عطا کیا گیا۔ مزید برآں میں وزیر اطلاعات و ثقافت جناب ڈاکٹر